وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے، یا یہ فرمایا جب شام ہو جائے، تو بچوں کو سمیٹ لو کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے، اب انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر لو، کہ اس طرح جب دروازہ بند کیا جائے تو شیطان نہیں کھول سکتا۔ یعنی جب رات کی ابتدائی تاریکی آ جائے، یعنی شام ہو جائے، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو سمیٹ لو، یعنی باہر انہیں ادھر ادھر نہ پھرنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، جنات ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بچوں کو تکلیف آ سکتی ہے۔ جنات وہ ان بچوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، انہیں تکلیف آ سکتی ہے، اس لیے بچوں کو سمیٹ لو، یعنی گھر سے باہر نہ جانے دو۔ ایسا بہت ہوتا ہے، باہر نکلا اور روتا ہوا آیا، پھر روتا ہی رہتا ہے، بچہ چپ ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا، لیکن ایسا بہت ہوتا ہے، تو وہ شیاطین کی طرف سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ بچوں کو سمیٹ لو۔ اور فرمایا کہ دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، بند تو کرنا ہی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر بند کرو، تو پھر شیطان کھول نہیں سکتا اس کو۔ شیطان کے لیے رکاوٹ بسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، دروازہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر یوں ہی خالی دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان کے لیے رکاوٹ نہیں، آدمیوں کے لیے رکاوٹ ہو سکتا ہے، مگر شیطان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مگر جب بسم اللہ پڑھ کے بند کیا تو پھر وہ شیطان اس کو نہیں کھول سکتا دروازے کو۔ اور فرمایا بسم اللہ کہہ کر مشکوں کے دہانے باندھو، یعنی مشکیزہ، پہلے پانی مشکیزوں میں چمڑے کا جو تھیلا ہوتا تھا اس میں بھر کر کے لوگ رکھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب مشکیزہ رات میں باندھو، یعنی اس کا منہ بند کرو، تو اس کا منہ بھی بند کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھو۔ اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کو ڈھانک دو، ڈھانکو نہیں تو یہی کرو کہ اس پر کوئی چیز آڑی کر کے رکھ دو، یعنی برتن کو بھی، کھانے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، دال ہے، چاول ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تو اسے ڈھکن سے بند کر دو، اور جب ڈھکن بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اور ڈھکن نہ ہو کوئی ایسی چیز تو کوئی دوسری چیز سے اسے بند کر دو، اور بند کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھو، تو پھر شیطان اس میں منہ نہیں ڈال سکتا ہے، وہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہی میں نے بتایا، جہاں جہاں بسم اللہ آئے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آیا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، تو وہاں بھی خالی لا الہ الا اللہ نہیں، پورا کلمہ مراد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں بھی ایسا ہے اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، وہاں پورا اعوذ باللہ پڑھنا، پورا بسم اللہ پڑھنا مراد ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا چراغوں کو بجھا دو، ابھی تو لائٹ ہے، بلب ہے، ٹیوب لائٹ جلتے ہیں، پہلے چراغ جلتا تھا، تیل سے جلتا تھا، آج بھی گاؤں دیہات میں بہت ساری جگہ ایسا ہے، تو فرمایا کہ چراغ کو بھی بجھا دو۔ اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بھی تکلیف آ سکتی ہے،
اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ برتن چھپا دو اور مشکوں کے منہ بند کر دو اور دروازے پھیر دو اور بچوں کو سمیٹ لو شام کے وقت، کیونکہ اس وقت منتشر ہوتے ہیں اور اچک لیتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا دو کہ کبھی چوہا گھسیٹ لے جاتا ہے اور گھر جل جاتا ہے۔ چراغ کھلا ہوا چراغ رہتا تھا، کھلی ہوئی بتی رہتی تھی، سو گئے، چراغ جل رہا ہے، چوہا آیا اس کے دھکے سے گر گیا تو ساتھ میں تیل بھی گرے گا، آگ لگ جائے گی، پھر پورا گھر جل سکتا ہے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب میں حکمتیں ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ باندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ یعنی سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا، بلائیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ اگر برتن کھلا ہوا ہے کھانے کا، پانی کا، تو مشکیزہ نہیں ہے، مٹ کا ہے یا اور ایسا کوئی برتن ہے جس میں پانی ہے جو استعمال کے لیے ہے، اگر منہ کھلا نہیں ہے تو ممکن ہے وہ بلا اگر وہاں سے گزرے تو پانی میں اتر جائے، کھانے میں اتر جائے، اور پھر جو وہ کھانا کھائے گا، جو وہ پانی پیے گا، اس بلا میں، اس مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائے گا۔ اس طرح بہت ساری بلائیں، مصیبتوں میں ہم پڑے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں، مگر یہ سب معمولی چیزیں اس کا احتیاط نہیں کرتے، اس لیے بہت ساری تکلیفیں ہمیں خود آتی ہیں۔ اور حضرت ابو داؤد نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفتاب ڈوب جائے تو جب تک عشاء کی سیاہی جاتی نہ رہے اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ یہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔ یعنی جب تک عشاء کا وقت نہ گزر جائے، عشاء کا وقت نہ آ جائے، یعنی جو مغرب کا وقت ہے اس کی سیاہی نہ گزر جائے، اس وقت تک نہ بچوں کو چھوڑو نہ جانوروں کو چھوڑو، جانور بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑا کرو، جب سو تو آگ بھی بجھا دیا کرو۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آگ سے کھانے بنائے جاتے تھے، آج بھی گاؤں دیہات میں ایسا ہی ہے، چولھ کے ذریعے تو لکڑی جلائی گئی، پتیاں جلائی گئیں، تو کھانا پکنے کے بعد چھوڑ دیا، چلے گئے، سو گئے۔ اب اس میں جب چنگاری ہوتی ہے، ممکن ہے رات میں تیز ہوا چلے، آندھی آئے، تو وہ چنگاری اس میں سے اڑ کر کے پھیل سکتی ہے اور گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر گھر میں آگ ہے تو اسے بجھا دو، چراغ کا بھی حال ہے، چراغ اگر جل رہا ہے تو اسے بجھا دو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ رات میں اچانک کتے بھونکنے لگتے ہیں، یعنی وہ سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی گدھا بھی بولنے لگتا اچانک، تو فرمایا کہ اگر کتا بھونکنے لگے یا گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ
اس کو دیکھتے ہیں جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی شیاطین، جنات، بلائیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، مگر وہ کتے، وہ گدھے، وہ جانور دیکھ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے اگر بکریاں چرایا ہوگا یا جانور چرایا ہوگا بچپنے میں تو دیکھا ہوگا کہ چرتے چرتے جانور اچانک اچھل کے بھاگتے ہیں، بہت تیز بھاگتے ہیں، اور بھاگنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ایسا نہیں کوئی دوڑا رہا ہے، کوئی مارنے کے لیے ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، اچانک بھاگنے لگتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں ایسی شے جو تکلیف پہنچانے والی ہے، پھر وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ تو جانور وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے جب وہ بولیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ میں ہم آ گئے تو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جب پہچل بند ہو جائے تو گھر سے کم نکلو، کہ اللہ عز و جل رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے زمین پر منتشر کرتا ہے، یعنی جب چہل پہل بند ہو جائے، آنا جانا بند ہو جائے۔ آج تو رات ہوتی نہیں ہے ہمارے لیے، خاص طور سے ہم لوگوں کی رات تو ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی بہت دیر میں ہوتی ہے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے آپ گلیوں میں نکل جائیں، روڈ پہ نکل جائیں تو یعنی ہم خود بلاؤں کو آواز دیتے ہیں، مصیبتوں کو ہم خود بلاتے ہیں۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات میں اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا چھوڑتا ہے۔ اب اگر رات میں اس طرح سے کوئی چلتا پھرتا آتا جاتا مل گیا تو ایسی کوئی بلا ہے، ایسی کوئی آفت ہے، شیاطین ہیں، جنہ ہیں، ان کی وجہ سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھی ویسے بھی ماحول کے لحاظ سے بھی اچھا آدمی وہ ہے کہ اسے اپنا گھر ہی اچھا لگے، یعنی اپنے گھر سے ادھر ادھر نہ بھٹکے، ضروریات زندگی جو ہیں، کام دھام جو کچھ، اس سے فارغ ہونے کے بعد سب سے بہتر جگہ اللہ کے گھر کے علاوہ پھر اپنا گھر ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے سے برائیوں کے علاوہ اچھائی نہیں ہو سکتی ہے، اچھا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ خود بخود ہم نہ معلوم کتنے ایسی مصیبتیں اوڑھ لیتے ہیں زبردستی، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں، تو بہت ساری بلاؤں سے اور آفتوں سے، بہت سارے جھگڑوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو ہمارے لیے روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ